बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जब मैंने देखा है तो ये एक स्विमिंग पूल था, एक बड़ा शानदार किस्म का स्विमिंग पूल था। हम कोशिश करेंगे कुछ ही देर में आपको जो पुरानी तस्वीर हैं, जो हमने पहले आपको कमरे दिखाए, जो उनके हालात थे, या ये जो स्विमिंग पूल हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो हालात बने हुए हैं, तो पुरानी तस्वीर हम स्क्रीन पे साथ दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पहले कैसा होता था और अब ये इसके क्या हालात हैं। नाजरीन, ये शीशे कैमरामैन अगर मेरे आपको दिखा सकें इसके हालात कैसे कर दिए गए हैं पूरी तरह। पीछे अगर मेरे साथ आप आएँ, चलते हुए आपको दिखाएं तो बुरी तरह इसको मुतासर किया गया है और इसकी कोई इस वक्त हालत ज़ार नहीं है। चारों तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि वो दिखाएं आपको कि क्या मनाजिर हैं। नाजरीन, ये मनाजिर तो आपने देखे। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि एक मस्जिद थी यहाँ पे साथ में, उसको बुरी तरह से शहीद कर दिया गया है। तभी तो मैं इनको कहता हूँ कि ये शरपसंद है। और दहशत गर्दों में जो दहशत गर्द हम जिनको कहते हैं, हमारी कौम कहती है, हमारे पाकिस्तानी कहते हैं, दहशत गर्दों में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये भी दहशत गर्द हैं और इन दहशत गर्दों को अगर अब भी सज़ा न दी जाए तो यही फिर मैं कह सकता हूँ कि फिर आइन बदल दें, फिर कानून बदल दें। नाज़रीन, आगे चलते हैं, मस्जिद के जो हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पहुंच आया हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं वो मंज़र देख रहा हूँ। गाड़ियाँ थी लेकिन इनके हालात जो हैं, इस वक्त आगे बढ़ेंगे, करीब से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ये बाइक्स खड़े हैं और ये बिल्कुल एक तो आप कबाड़ कह सकते हैं, तो ये कबाड़ की हालत में भी नहीं है। बिल्कुल ही इनकी हालत इस कदर ख़राब कर दी गई है कि इसका देख के अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई कि कोई ऐसे शरपसंद अनासर, कोई ऐसे दहशतगर्द थे और ये कोई डंडों या सोटों से ये काम नहीं किए जा सकते। बाकायदा उनके पास कुछ ऐसी फैसिलिटेशन ज़रूर मौजूद थी, कुछ ऐसे हथियार ज़रूर मौजूद थे जिसके ज़रिए ये सब कुछ किया जा सको। ये जो पार्किंग एरिया था जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, इसका छत अगर आप देखें तो ये अंदाज़ा आपको हो रहा है कि ये किस तरह से इसको तबाह किया गया है। और ये जो जंग आलूद डब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पे, या ये जंग आलूद गाड़ियाँ हैं, कुर्सियाँ सामने नज़र आ रही हैं जंग आलूद, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि ये डंडों सोटों से नहीं हो सकता है। इसके लिए बाकायदा लगता ऐसे ही है कि कुछ अनासर इन दहशत गर्दों के पीछे पुश्त बनाई ज़रूर कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उनको ज़रूर प्रोवाइड की गई हैं जिससे उन्होंने ये सब कुछ किया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, आगे के क्या मनाजिर हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये अल्लाह का घर, मस्जिद इसको कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी जो हालत है इस वक्त तो काफ़ी बेहतर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस हवाले से अगर कहूँ जो इसके हालात थे तो कुछ बेहतर ज़रूर है। नाज़रीन, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, जिस तरह पंखे आपने देखे हैं, इनकी क्या हालत की गई है। ऊपर वो सामने अगर विंडोज़ के ऊपर आप देख सकें, यहाँ पे बाकायदा ये जगह जली हुई है, खाकस्तर हुई हुई है ये जगह भी, और वो बाकायदा वाइट कलर के ऊपर ब्लैकेट धुएँ की वजह से आपको आग लगने की वजह से नज़र आ रहा है। नाज़रीन, अब ये थोड़ा सा बेहतर इस वजह से नज़र आ रहा है। ये जो नीचे का एरिया है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से आपको बेहतर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोग नमाज के लिए आते हैं और यहाँ पे कुछ सफाई सुथराई का इंतज़ाम हुआ था, और उस वजह से ये कुछ थोड़ा सा बेहतर है। आगे के मंजर आपको दिखाते हैं कि अंदर के इसके क्या हालात हैं। ये हमारे जिन लोगों ने ये किया है, जो शरपसंद है और जो कुछ नासिर गिरफ़्तार हुए हैं, तो वो मुसलमान ही अपने आप को, उनके जो शनाख्ती कार्ड है वहाँ पे भी मुसलमान लिखा हुआ था। तो बाकी चीज़ें तो कही जा सकती हैं, वो भी बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। अपने कायद के घर को जलाना, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करना और तशद्दुद करना और ये सारा कुछ करना, जो मनाजिर आपको दिखाएं बड़े तकलीफ दे मनाजिर है। लेकिन नाज़रीन, ये तो अल्लाह का घर था और हमारे मुल्क में जो अक़लियती बरादरियाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनको भी मुकम्मल हकूक़ हासिल है और कोई भी किसी के मज़हब को वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अल्लाह के घर को भी ना बख्शें ज़ालिमों ने, ये दहशतगर्द जो यहाँ पे शरपसंद कार्रवाई करके गए अपने सिर्फ सियासी मज़मूम मकासद के लिए। मस्जिद के हादसे से हम निकल रहे थे, आगे के मंजर आपको दिखाने थे। यहाँ पे मुझे पाकिस्तानी शहरी एक शख्सियत मौजूद मुझे मिली है यहाँ पे, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ आज इधर दौरा करने का, तो बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ है कि
کہ میں نے اس سے پہلے سیالکوٹ میں علامہ اقبال کا بھی گھر دیکھا ہے، اس میں بھی بڑے نوادرات محفوظ کیے گئے ہوئے تھے اور ساری چیزیں، لیکن یہاں آ کے تو بڑی دل آزاری ہوئی ہے کہ جتنی بھی ہمارے عقائد کی چیزیں ہیں وہ سب جل جل گئی ہیں۔ ایک عام تاثر ہے کہ ہمارے ماں باپ دادا کی کوئی چیز ہو تو ہم اس کو بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی کام کی نہ ہو، لیکن ہم دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ میری پیچھے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا اور میں نے وہ چیزیں محفوظ کر کے رکھی ہیں۔ کہاں سے تشریف لائے، کس علاقے سے تعلق ہے؟ چونکہ اوورسیز پاکستانی ہوں، ساری عمر میں باہر رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، میں نے ایمبیسی اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، اور میں نے پاکستانی سلیبس بھی پڑھا ہے، اور جتنے آزادی وطن کے لیے لوگوں نے کام کیا ان کے متعلق، ان کی تاریخ، ان کی سوانح حیات، اور جن میں سے اکثر کے گھر اور نوادرات محفوظ ہیں، ان کے میں نے وزٹ بھی کیے ہیں، یہ میں کبھی آج تک کر نہیں سکا تھا۔ تو اب جب کہ میں آیا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں جو قائد اعظم کے استعمال کی تھیں وہ سب تباہ و برباد ہو چکی ہوئی ہے جناب اس کے اندر، اور میں ایک دفعہ پھر اس کا کنڈیم کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی بات منوانے کا کہ اگر آپ کی کسی نے بات نہیں مانی تو آپ جا کے توڑ پھوڑ شروع کر دیں۔ جس بندے کو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ تو تھا ہی نہیں ادھر، اور جس کا گھر تھا آپ نے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا کہ اس شخصیت کا تھا جس نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی، جس میں آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ لیکن سر سوال یہ کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا جی میں اوورسیز پاکستانی ہوں، 25 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں، تعلیم میں نے باہر سے حاصل کی، میں پاکستانی تعلیم حاصل کی باہر رہ کے بھی، لیکن سر سوال یہی ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، جب یہ واقعہ ہوا اور اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ اور بھی وہاں پہ موجود ہوں گے جس ملک میں آپ رہ کے آئے ہیں، تو کیا ان کے تاثرات ہیں اس واقعے کے بعد؟ کیا سوچتے ہیں وہ، کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا پھر ان کا دل کرتا ہے یہ واقعات دیکھ کے کہ وہ اپنے پاکستان میں ہوتے، اور یا پاکستان کے جو حالات اس وقت بن چکے ہیں شر پسندوں کی جانب سے یہ جو ہو رہا ہے، اور صرف یہ جناح ہاؤس نہیں ناظرین، 200 سے زائد سرکاری املاک پر ایک ساتھ حملہ ہوا ہے جو سانحہ 9 میں ہی ہے، ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا تاثرات ہیں اوورسیز پاکستان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام ابھی جمہوری طور پہ بالغ نہیں ہوئی، بہت زیادہ جذباتی ہے، کوئی آپ کی بات نہ مانی جائے یا کچھ ہو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ جلاؤ گراؤ کر دیں۔ ہم تاریخ میں ہی دیکھ لیں کہ نبی پاک حج کرنے گئے ہیں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، کفار نے اجازت ہی نہیں دی، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا دعویٰ بول دو دیکھی جائے گی، اللہ ہمارے ساتھ۔ کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کسی قسم کی۔ میری تمام سیاسی جماعتوں کی جو نوجوان نسل ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی بات نہ مانی جائے آپ احتجاج کریں۔ آپ پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے رہے ہیں، اپنے پلے کارڈ وغیرہ اٹھاتے رہے ہیں، اپنے آپ پیغامات سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیتے رہے ہیں۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ آپ کے پاس اس دور میں، اس 2024 کے دور میں ہر وہ چیز میسر ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی بات آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو توڑ پھوڑ کا تو کسی حوالے سے کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ، اگر آپ کسی نے بات نہیں مانی، آپ تو ایسے کر رہے ہیں کہ گھر کا چوکی دار ہے اس کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، تو آپ مالک مکان کو شکایت کرنے کے بجائے چوکی دار سے لڑائی کرنی شروع کر دی آپ نے۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا ابھی اوورسیز پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان شرپسندوں کو جنہوں نے یہ واقعات کیے، ان کو سزا ملے گی؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور کیا ان کو سزا ملنی چاہیے، سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات وہ میں آپ کے آخری سوال میں تھوڑی سی نکل گیا کہیں اور۔ عالم اسلام میں تو ہماری بدنامی ہوئی ہے، لیکن جمہوری طور پہ دنیا کے اندر یہ ایک انوکھا طریقہ تھا احتجاج کا، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جب لوگ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کسی کو آپ انجانے میں بھی مار دیں یا زخمی کر دیں یا توڑ پھوڑ کر دیں، وہ چیزیں دوبارہ واپس کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گی، اس کا تو ساری عمر کا ہی روگ رہے گا۔
باقی رہ گئی بات کہ دیکھیں جی میں پھر کہوں گا نوجوان سیاسی جو عملہ ہے یا جتنے بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے جو نوجوان کارکن ہیں کوئی بھی ایسا فیل نہ کرے کہ جس کے بعد میں آپ کو ساری عمر ملامت ہی کرنی پڑے کہ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا میں ایسے نہ کرتا. تو ہمارے ویسے دین میں بھی عبرت کا مقام جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ سزا اتنی دی جائے کہ لوگوں میں یہ چیز خوف پیدا ہو جائے کہ وہ آئندہ دوبارہ 100 دفعہ سوچے کام کرنے کے لیے. سزا ایسی دی جائے کہ لوگوں میں خوف پیدا ہو جائے اور وہ دوبارہ ایسا کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. بزرگ شہری اوورسیز پاکستانی اور محب وطن پاکستانی ہیں, یہ پاکستان آئے اور یہ جب ان کا تکلیف تھی ان کو اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے قائد کے گھر کے ساتھ کیا حالات کر دیے گئے شرپسندوں کی جانب سے, اور یہی انہوں نے کہا کہ جو نوجوان نسل کو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو نوجوان ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے پروپیگنڈز میں شامل ہو کے اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ناظرین, یہ جو نوجوانوں نے یا یہ جو شرپسند جو شامل تھے اس سارے ایجنڈے میں, جنہوں نے یہ کارروائی کی, جنہوں نے اس کو اتنا بڑا ریاست کو نقصان پہنچایا, تو جب اس کی انشاءاللہ دوبارہ جب یہ اس کی تعمیراتی کام جب دوبارہ شروع ہوگا تو اس پہ بھی عام پاکستانی کا پیسہ لگنا ہے, ریاست کا پیسہ لگنا ہے. تو اگر یہ واقعات نہ ہوتے, اچھے طریقے سے یہ معاملات حل ہو جاتے, تو یہی پیسے کسی اور اچھے فلاحی کام میں لگائے جا سکتے تھے. ناظرین, آگے بڑھیں گے, کچھ مزید چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جناح ہاؤس کا فرنٹ کا ایریا ہے اور میں چاہوں گا میرے کیمرہ مین یہ دکھائیں آپ کو منظر. یہ فرنٹ کا جو حصہ ہے یہ انٹری پوائنٹ ہے, یہاں سے اندر جو کمروں کی جانب رستہ جاتا تھا. اور ناظرین, اگر یہاں میں آپ کو دکھاؤں, یہاں پہ آنے کا مقصد, یہ دکھانے کا مقصد آؤٹ ڈور یہ بینرز لگے ہوئے ہیں. جناح ہاؤس, یہ تصویر اگر میں کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا قریب آ جائیں اور قریب سے دکھائیں ناظرین کو. یہ پرانی تصویر آپ دیکھیں جناح ہاؤس کی, اور ابھی کے جو لائیو مناظر ہیں ذرا کیمرہ ادھر بھی گھمائیے گا. یہ جناح ہاؤس پہ زوم کیجئے گا, یہ پرانی جو یہاں کی تصاویر لگائی گئی ہیں, اور یہاں ساتھ ہی اس طرف ہم وہیں پہ کھڑے ہیں تو ابھی کے جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھیے گا. ناظرین, آگے بڑھتے ہوئے آپ کو دکھاؤں قائد پیانو. یہ جو آپ کو میں نے کمرہ کچھ دیر پہلے دکھایا ہے, یہاں پہ جو حالات ہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں. مطلب اس قدر حالات خراب کر دیے گئے ہیں. آگے موجود ہے قائد گیلری موجود ہے, نیچے اگر آپ دیکھیں یہ اوپر وہ تصویریں ہیں جو پہلے تھیں اور اب نیچے اس کے وہ تصویریں ہیں جو اب ہے. اور یہ حالات تھے ناظرین, جس طرح شرپسندوں نے جو حالات بنائے ہوئے تھے یہ حالات کیے ہوئے تھے. اور یہاں پہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ 9 مئی سیاہ دن ہم کبھی نہ بھولیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس کو نہیں بھولیں گے. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان شرپسندوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی ریاست کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. ناظرین, آگے قائد پیانو ہے وہ آپ کو دکھائیں. ناظرین, یہ وہ مقام ہے, یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ قائد پیانو تھا. ابھی آپ کو تصاویر میں نے دکھایا جو پہلے جس طرح تھا قائد پیانو, اور یہ اب جس طرح اس کے حالات کر دیے گئے. تو یہ قائد وہ قائد جس کی ہماری قوم قدر نہ کر سکی, جس نے ہمیں آزاد ہوا میں سانس لینے کی, ان کی وجہ سے ہم آج آزاد گھوم رہے ہیں, اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں. ناظرین, اس قائد کی قدر نہیں, لیکن یہ اگر ہم دیکھیں کشمیر آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو, یا ہم فلسطین پہ اس وقت جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس کو دیکھیں, تو پھر شاید آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ کیا ویلیو ہوتی ہے آزادی کی, اور قائد نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی. دن رات ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا. ناظرین, بہرحال یہاں پہ وہی بات ہے کہ بڑی تکلیف دہ مناظر ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ اگر آپ کو دکھاتا جاؤں اور اگر میں بولتا جاؤں تو یہ 6 گھنٹے بھی میں اس پہ پروگرام کر سکتا ہوں. لیکن ناظرین, ہمت نہیں ہو رہی, دل بھی کر رہا ہے کہ آپ کو ہر چیز بتائی جائے, اور ہمت بھی نہیں پڑ رہی کہ کیا بولا جائے. تکلیف ہوتی ہے چیزیں دیکھ کے. ناظرین, یہ کچھ طلباء کی جانب سے اور مختلف جو طبقوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری, خاص کر طلباء نے یہ چیزیں جو لگائی ہوئی ہیں. قائد کی تصویر ہے, پاکستان زندہ باد کی یہاں پہ تصویر ہے, اور آگے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں کہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے. یہ شہدائے پاکستان کی تصاویر ہیں, اور اس پہ ایک بہت ہی پیارا شعر اور وہ لکھا ہوا ہے کہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, کہ ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے.
नाजरीन ये आगे आप देख सकते हैं जिन्ना हाउस पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, ऐसे इक़दामात की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और बिल्कुल हम भी भरपूर मजम्मत करते हैं और तवक्को करते हैं इंशाल्लाह कि इन अनासिर को, शरपसंद अनासिर को इंशाल्लाह जल्द से जल्द सज़ा दी जाएगी। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और आखिर पे यही बात करूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो नौजवान है, जो हमारी कौम है, सोशल मीडिया पे मनफी चीज़ें फैलाई जाती हैं और ये जो इनके एक शैतानी आइडियाज़ हैं ये नौजवानों के दिमागों में डाले जा रहे हैं और नौजवान इस चीज़ को क्लिक कर जाते हैं अक्सर और अपनी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर रहे हैं और रियासत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए और ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ आना चाहिए और अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें कि आपको, आपकी कौम भी आप पे फ़ख्र करे, आपको ख़ुद पे भी फ़ख्र हो कि मैं अपने मुल्क का एक मुहब्बे वतन शहरी हूँ। नाजरीन प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगा एक शेर के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना, खुदा करे यहाँ वो फूल खिले जो खिला रहे सदियों, यहाँ खज़ां को भी गुजरने की मजाल।